کوچے دلدار سے، یہ ناولٹ لکھا ہے علی آریان کیانی نے اور آواز ہے عائشہ اسلم ملک کی۔ گول پوسٹ پر حملہ ختم ہوتے ہی بال جیسے ہی کلیئر ہو کے 25 گز کی لکیر پر شہریار کو ملی، وہ مخالف پوسٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ میچ ختم ہونے میں صرف چند منٹ باقی تھے۔ شہریار کے بالکل دائیں ہاتھ ذیشان دوڑ رہا تھا اور بائیں ہاتھ عامر، جبکہ اس کا گہرا دوست تنویر شہریار کو بال ملتے ہی پاس لینے کے لیے درمیانی لکیر تک پہنچ گیا تھا۔ شہریار کو بال ملتے ہی مخالف ٹیم کے 2 کھلاڑی اس کی طرف لپکے، پر شہریار کمال مہارت سے دونوں کو چکما دے کر میدان کی درمیانی لکیر تک پہنچ گیا، جہاں 4 کھلاڑیوں نے اسے گھیر لیا۔ مگر یہاں بھی شہریار کا سٹک ورک کام آیا اور وہ ان 4 کے درمیان سے نکل کر مخالف ٹیم کی 25 گز میں داخل ہو گیا۔ مخالف کھلاڑیوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی اور ان کے دونوں فل بیک اور سینٹر ہاف ایک دیوار بن کے اپنی ڈی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہاں شہریار نے اپنی ہاکی کا رخ تنویر کی طرف بدلا تو وہ تینوں تنویر کی طرف دوڑ پڑے، مگر یہ صرف ایک چال تھی۔ شہریار ان تینوں کو باڈی ڈاج دے کے مخالف ٹیم کی ڈی میں داخل ہو گیا۔ گول کیپر اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ اسے بھی زمین چٹا کے بس ایک لمحے کے لیے اپنے بائیں طرف گھوما اور پھر بال اس کی لیفٹ فلک سے سیدھی جال میں تھی۔ ڈی میں موجود ذیشان، عامر اور تنویر خوشی سے اچھلتے ہوئے شہریار کے ساتھ چمٹ گئے، جبکہ میدان سے باہر بیٹھے ان کے محلے دار ایک ایڑھی پہ ناچتے ہوئے میدان میں اتر آئے۔ میچ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ شہریار کے کلاسیکل گول نے کھیل کا پانسا بالکل آخری لمحات میں پلٹ دیا تھا۔ یہ دراصل ایک ہی محلے کی ٹیم تھی جس کا کپتان ذیشان تھا۔ ٹیم میں اس کے دونوں چھوٹے بھائی عامر اور تنویر لیفٹ ان اور لیفٹ آؤٹ تھے، جبکہ شہریار اس ٹیم کا سینٹر فارورڈ بھی تھا اور سٹار بھی۔ یوں تو ٹیم کے سارے ہی کھلاڑی ایک دوسرے کے بچپن کے دوست تھے اور ایک ہی محلے میں پلے بڑھے تھے، مگر ان میں ذیشان، عامر، تنویر اور شہریار کی دوستی مثالی سمجھی جاتی تھی، بلکہ شہریار تو پلا بڑھا ہی ذیشان کے گھر میں تھا۔ ذیشان کے سارے گھر والے بھی شہریار کو بالکل اسی طرح چاہتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ میچ ختم ہوتے ہی محلے کے بزرگ حاجی بشیر کے بیٹوں نے شہریار کو کندھوں پہ اٹھا لیا تھا، جبکہ پوری ٹیم ایک گول دائرہ بنا کر شہریار کے ارد گرد ناچنے لگی تھی۔ ان میں میر صاحب کا لاڈلا زاہد بھی تھا اور چہیتا شہزاد بھی۔ زاہد اس ٹیم کا گول کیپر تھا، جبکہ شہزاد سینٹر ہاف، جبکہ باقی 5 لڑکوں کی پوزیشنیں بدلتی رہتی تھی۔ گو شہریار کی ذیشان سمیت تینوں بھائیوں سے بہت دوستی تھی، مگر محلے والے جانتے تھے کہ شہریار کا زیادہ لگاؤ سب سے چھوٹے بھائی تنویر سے ہے، کیونکہ تینوں میں وہی اس کا ہم عمر تھا۔ عامر شہریار سے 3 سال بڑا تھا تو ذیشان کوئی 5 سال۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ذیشان کو ہمیشہ شانی بھائی کہہ کے بلاتا تھا۔ جب سارے محلے والے ناچتے گاتے اپنی گلی میں پہنچے تو شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ گلی کے شروع میں ہی زاہد کا گھر تھا اور اس سے کچھ آگے شہزاد کا، جبکہ شہریار اور حاجی صاحب کے جڑواں گھر ذیشان کے گھر کی پچھلی گلی میں تھے۔ ذیشان اور شہریار اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے حاجی صاحب، ان کے تینوں بیٹے اور پھر ان سے بھی پیچھے عامر اور تنویر تھے۔ ذیشان شہریار سے کہہ رہا تھا، جب تو نے ہاکی تنویر کو دکھائی تو مجھے بھی یہی لگا کہ تو اسے پاس دینے لگا ہے۔ وہ تو میں نے فل بیک اور سینٹر ہاف کو ڈاج دینے کے لیے کیا تھا شانی بھائی۔
ذیشان کے کندھے پر ہاتھ دھرے ہنستے ہوئے شہریار کا قہقہا درمیان میں ہی دم توڑ گیا، کیونکہ اچانک ذیشان کے گھر کا دروازہ کھل گیا تھا، اور پھر جیسے کوئی برق سی گونج جاتی ہے، بالکل ویسے ہی کشش گہرے براؤن کپڑوں میں اپنے بال چہرے کے ایک طرف ڈالے دروازے میں کسی چاند کی طرح نمودار ہو گئی تھی۔ شہریار نے دم توڑتے قہقہے میں نظر اٹھا کے دہلیز کی طرف دیکھا تو کشش اپنے آدھے چہرے پہ آئے بالوں کو ایک ادا سے اپنے چہرے سے جھٹک کر ایک ہاتھ کمر میں رکھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ یہی ذیشان، عامر اور تنویر کی بڑی بہن کشش تھی، شہریار سے عمر میں کوئی 7 سال بڑی۔ ذیشان اتنی دیر میں شہریار سے آگے نکل چکا تھا، اور اب اس کی جگہ تنویر اور عامر نے لے لی تھی۔ وہ دونوں اب شہریار کے دائیں بائیں چل رہے تھے، مگر شہریار کی نظریں تو جیسے کشش پہ آ کے ٹھہر گئی تھی۔ ایک لمحے کو تو اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اف، کشش، اور اتنی پرکشش! اچانک اسے اپنا پورا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، یوں جیسے دو لخت ہونے کو ہو۔ وہ چلتے چلتے ڈگمگا سا گیا، اور اسے یوں ڈولتے دیکھ کر عامر اور تنویر نے فوراً ہی اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ خیر تو ہے نا شہری؟ عامر نے اسے جھنجھوڑا۔ تھک تو نہیں گیا؟ یہ آواز تنویر کی تھی۔ اتنی دیر میں عامر اور تنویر کے گھر کی دہلیز بھی آ گئی تھی۔ کشش اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے کسی دیوی کی طرح دروازے میں ایستادہ تھی۔ ٹھیک ہے یار، کل ملیں گے، عامر نے اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر کہا۔ ہاں یار، کل آنا شہری، تنویر نے بھی اسے تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بھائی دروازے سے اندر چلے گئے۔ اپنے بھائیوں کے اندر داخل ہوتے ہی کشش کی ایڑھی بھی گھوم گئی، اور یہیں پہلی بار شہریار کی نظریں اس کے پاؤں کی طرف اٹھ گئیں۔ دودھ کی طرح سفید ایڑیاں اور اسٹرابری کی طرح سرخ ناخن۔ شہریار کا پورا وجود سن ہو کے رہ گیا تھا۔ یہ وہ کشش تو نہیں تھی جسے وہ بچپن سے ہی دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ اف میرے خدا، تو پھر کون تھی وہ؟ کوئی حور یا اپسرا؟ کیا یہی سلمان صاحب کی بڑی بیٹی تھی اور ذیشان، عامر اور تنویر کی باجی؟ وہ بڑی دیر تک وہی بت بنا کھڑا رہا، تا وقت کے حاجی صاحب اور ان کے تینوں بیٹے اس تک پہنچ نہیں گئے۔ آج خیر تو ہے نا پتر ہوئے؟ ستلیوں میں تران ہی تو نہیں مک گیا؟ حاجی صاحب نے اس کے نزدیک پہنچ کر کہا ہی تھا کہ حاجی صاحب کے بڑے بیٹے جاوید نے ایک قہقہا لگایا اور کہنے لگا، اسے ہم گھر پہنچا دیں گے ابا جی۔ لے رکھ یار پرویز کے موڈے پہ ہاتھ۔ اتنا کہتے ہی اس نے خود ہی شہری کا ایک ہاتھ اپنے اور دوسرا پرویز کے موڈے پہ رکھ دیا، اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گلی کی طرف چل پڑے۔ شہری نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ گھسٹنے لگا۔ پھر اسے اپنے گھر کے بوہے کے پاس چھوڑ کے حاجی صاحب اور ان کے بیٹے تو اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہو گئے تھے، جبکہ شہریار پھر بت بن کے وہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ جانے آج اس کا دل ہی دستک دینے کے لیے آمادہ نہیں تھا، یا پھر اس کا گھر جانے کا ہی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی نظریں پھر پیچھے والے چوبارے کی طرف اٹھ گئیں، اور ایک بار پھر اسے اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کشش کے قد کاٹ کی کوئی عورت ذیشان کے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے دروازے میں ہی ساکت ہو گیا۔ چھت پہ جانے والی عورت نے بڑے اطمینان سے گرل پہ پڑے کپڑے سمیٹے اور پھر انہیں اپنے گود میں بھر کے پھر سے سیڑھیاں اترنے لگی، اور یہیں ابھرتے چاند کی روشنی میں
اس کا چہرہ ذرا سا واضح ہوا تو شہریار کے منہ سے آہ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ کشش کی ماں سارا تھی۔ پھر وہ ساری رات کشش کو ہی سوچتے گزر گئی تھی۔ رات کے جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ اور کشش ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے جو ہی سلمان صاحب کے گھر کی دہلیز پار کر کے کار پورچ میں آ رکتے ہیں تو آگے سلمان صاحب، سارا، ذیشان، عامر اور تنویر سراپا سوال بنے ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں کشش تو سب سے نظریں چراتی دوڑ کر اندر بھاگ جاتی ہے، جبکہ وہ مجرم سا بنا سب کے سامنے کھڑا رہ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی سلمان صاحب جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھتے ہیں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ شدید سردی کے باوجود اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل کی دھڑکن کسی ترتیب میں نہیں تھی۔ اس نے گھبرا کر گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کا 1:30 بج رہا تھا اور باہر طوفانی بارش لگی ہوئی تھی۔ بس وہ دن اور آج کا دن، اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ دن بھر میں تنویر کے گھر کے کوئی 100 چکر لگانے والا آج ہفتے بھر سے محلے میں کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کشش نے اس کے دل میں کوئی ایسی دھاک ضرور بٹھا دی تھی کہ اس کے قدم اپنے دوست کی گلی میں اٹھ کے ہی نہ دے رہے تھے۔ پچھلے ہفتے بارش کا جو موسلادھار سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اس کا زور اب ٹوٹنے کو تھا، مگر ہوا اب بھی بہت سرد تھی اور کھڑکیوں دروازوں سے اپنا سر ٹکراتی پھر رہی تھی، مگر اس نے کچھ پرواہ نہ کی اور ایک مفلر گلے میں ڈالے اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ گھر سے نکلتے ہی اس کی نظریں کشش کے چوبارے کی طرف اٹھ گئیں۔ بے حد سرد رات میں بارش کی بوندا باندی اور چاروں اور پھیلی اس دھند نے کشش کے گھر کو کچھ اور پراسرار بنا دیا تھا۔ پھر کچھ وہ وقت بھی ایسا تھا کہ گلیوں میں چلتے پانی اور کیچڑ میں جب اس کا پاؤں پڑتا تھا تو اس کی گونج پوری گلی میں پھیل جاتی تھی، مگر وہ چلتا چلا گیا۔ اپنی گلی کے کونے میں آتے ہی اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ گلی میں دور دور تک ایک گمبھیر سناٹا طاری تھا اور اس سناٹے میں صرف بارش گرنے کی صدا۔ بہرحال اس نے سر جھٹکتے ہوئے اپنا منہ دائیں طرف اٹھا لیا۔ یہی گلی چند قدم چلنے کے بعد اس کوچے میں مڑ جاتی تھی جسے کوچہ دلدار کہنا ہی اب مناسب ہوگا۔ ادھر شہریار کے قدم کوچہ دلدار کی طرف اٹھ رہے تھے اور ادھر میر صاحب اپنی بیٹھک میں چائے کی لمبی شڑکی لے کے زاہد اور شہزاد سے کہہ رہے تھے، اوہ یہ شہری کدھر ہوتا ہے آج کل؟ کوئی پتہ نہیں میر جی، زاہد کے منہ سے نکل گیا۔ حالا یعنی آپ کو کوئی اطلاع نہیں پتر جی؟ ادھیڑ عمر میر صاحب نے پھر چائے کی پیالی اپنے منہ کے ساتھ لگا لی تھی۔ ایمان سے نہیں پتا میر جی، آپ کا ہمیں قسم لے لیں۔ اس بار شہزاد نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوے رہنے دے یہ قسم اپنے کولی، میر صاحب نے یہ لینے والا کام ساری حیاتی نے کیا، بس دیا ہی دیا ہے۔ اوہو ناراض کیوں ہوتے ہیں میر جی، کسی کام میں مصروف ہو گیا ہوگا۔ زاہد نے میر صاحب کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، نہ ایسا کیڑا کم پڑ گیا ہے کہ اسے ہماری یاد ہی گھس گئی ہے۔ میر صاحب نے سگریٹ نکال کے اپنی ڈبی پہ بجاتے ہوئے کہا، اس 100 کم ہوتے ہیں کروں کاجوں کے، ہر کوئی آپ کی طرح چھڑا چھانٹ تو نہیں نا میر جی؟ یہ شہزاد کی آواز تھی۔ اچھا جی؟ میر صاحب نے اسے گھوری ڈالی ہی تھی کہ زاہد نے بات پھر اچک لی۔ میر جی آپ نے کبھی ہاکی کھیلی ہے؟ نہیں تو یار۔ میر صاحب کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ شہزاد نے ایک قہقہہ لگایا اور اپنے ہاتھ زاہد کے ہاتھوں پہ مار کے کہنے لگا،
پھر تو گالی گئی نا مک کے۔ متول؟ میر صاحب نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ میر جی کہ کہیں ہاکی کھیلتے شیلتے اسے کوئی چک شک ہی نہ پڑ گئی ہو نا، کوئی پٹھا چھٹا ہی نہ چڑھ گیا ہوئے۔ پلے بھائی پلے شہزاد صاحب۔ میر صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ پچھلے 8 روز سے جھڑی لگی ہوئی ہے، میدان پانیوں پانی ہوئے پڑے، گٹے گولڈے چکر چڑھا ہوا ہے، اور آپ فرما رہے کوئی پٹھا شٹھا چڑھ گیا ہوگا، چک شک پڑ گئی ہوگی۔ صدقے جاؤں میں آپ کی عقل پہ ہیں؟ نہ آپ نے اس کے لیے کوئی چاہ چڑھائی ہوئی ہے جو یوں پوچھ رہے ہیں؟ شہزاد کو بھی لمبا چڑھ گیا تھا۔ نہ نہیں چڑھائی ہوئی، کوئی 100 روز سے تاجے دودھ دیالے کے مگر لگا ہوا کہ وہ پہلی مت چوئے تو اس کی چاہ شہری کو پلاؤں گا کہ اس نے گول کیا ہے، اور ادھر حال یہ کہ صاحب کی کسی کو خبر اتری نہیں۔ میر صاحب کو بھی رو چڑھ گیا تھا۔ غصہ تھوک دے میر جی، اور اس بات پہ غور کریں کہ آپ نے ابھی ہاکی نہیں کھیلی، بس یوں سمجھیں ہاکی نری چلاکی۔ زاہد نے بات پلٹنا چاہی ہی تھی کہ میر صاحب پر چھتی پہ دھرے دیے کہ اور نزدیک ہو گئے، اور ایک آہ بھر کر کہنے لگے، ہوئے میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ چالاکی جب عورت کے ہاتھ پہنچتی ہے تو نری ہاکی بن جاتی ہے۔ زاہد اور شہزاد اس بار ایک دوسرے کا منہ ہی تکتے رہ گئے تھے۔ ادھر گلی کا موڑ مڑتے ہی شہریار نے کوچے دلدار میں ابھی پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ اس کا دوسرا قدم اپنے آپ ہی ڈاواڈول ہو گیا۔ ڈھلتی رات میں کشش کی گلی کے سائے اس کے بالوں کی طرح پڑ چکے تھے۔ ایک ہو کا عالم تھا، اور سناٹا وہ تھا کہ بس خدا کی پناہ۔ گلی میں اس وقت کوئی ذی روح موجود نہیں تھا، مگر شہریار کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اندیکھی آنکھ اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر گلی کے موڑ پہ ہی کھڑا اپنے دل کی دھڑکنیں سنتا رہا، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنے قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ گلی کا پہلا گھر بھی خیریت سے گزر گیا، اور پھر دوسرا گھر بھی، مگر تیسرے گھر کے نیچے پہنچتے ہی اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی، اور دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ تیسرے گھر کے ٹیرس پہ کوئی لڑکی اپنا منہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ ٹیکے گلی کے دوسرے سرے کی طرف تکے جا رہی تھی۔ وہاں سے کون تھا آنے والا؟ مگر شہریار رکا نہیں، اور اپنا منہ مفلر سے چھپاتا اس تیسرے گھر کے نیچے سے بھی نکل گیا۔ یہ اور بات کہ اس کے ٹھیلے کھاتے قدموں کی صدا سنتے ہی ٹیرس پہ منتظر کشش تیزی سے پیچھے کی طرف مڑ گئی تھی۔ شہریار تیز تیز قدم اٹھاتا گلی میں جو ہی تھوڑا آگے نکلا، اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے فرحان پہ پڑ گئی۔ وہی فرحان جو نہ صرف کشش کا خالہ زاد تھا بلکہ پچھلی ہی گلی میں رہتا تھا۔ شہریار اسے بھی بچپن سے جانتا تھا، اور وہ تھا بھی کشش سے کوئی 10 سال چھوٹا۔ بہرحال اندھیرے میں فرحان نے اسے بالکل نہیں پہچانا اور سیدھا گزرتا چلا گیا، جبکہ شہریار نے بھی جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے نکلتا چلا گیا، کوچے دلدار کی طرف۔ پہلے کوچ نہیں اس کی جان نکال کے تلی پہ رکھتی تھی۔ اگلی روز دھوپ نکلتے ہی شہریار کی نانی جو گاؤں گئی ہوئی تھی واپس آ گئی، مگر اپنے ساتھ وہ بہت سارا ساگ بھی لے آئی تھی، جو آدھا تو آتے سار ہی انہوں نے محلے میں بانٹ دیا تھا، مگر اب بھی کچھ کڑیاں باقی تھی جو انہوں نے شہریار کے حوالے کر دی اور بولی، لے پتر انہیں سارا کے گھر دیا۔ شہریار نے وہ چاروں گڈیاں اٹھا لی، اور ابھی گھر سے باہر اس نے پہلا قدم ہی رکھا ہوگا کہ اسے سامنے سے زاہد اور شہزاد آتے دکھائی دیے۔ وہ اسی کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ چلو شہری، میر صاحب بیٹھک میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔
زاہد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پہ نظر پڑتے ہی بول دیا، آتا ہوں یار، پہلے یہ ساگ تو سارا خالہ کے گھر دے آؤں۔ شہریار نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا، یار اس ساگ کا کیا ہے، کہیں بھاگا جا رہا ہے، لا دے، میں دے آتا ہوں۔ سارا خالہ اور سلمان چاچا تو ابھی گاڑی پہ کہیں باہر نکلے ہیں۔ شہزاد نے اس کے ہاتھ سے گڈیاں چھینتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ساری چھین بھی لی۔ ٹھیک ہے، میں پھر تنویر سے مل کے آتا ہوں، شہریار کے منہ سے نکل گیا۔ اوہ، تنویر بھی ان کے ساتھ ہی گیا ہے۔ یہ آواز زاہد کی تھی۔ اوہو، کوئی تو ہوگا، عامر اور شانی بھائی تو ہوں گے نا، شہریار نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ گھر میں صرف کشش ہے یار، کشش ہے یار، کشش ہے یار۔ شہزاد کی آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، سارے گئے ہوئے ہیں یار، تو اب یہ ساگ کشش کو دینے جائے گا؟ زاہد کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ شہریار نے 2 گڈیاں شہزاد کے ہاتھ سے چھین لی، اور پھر تقریباً بھاگتے ہوئے کہنے لگا، 1 منٹ یار، میں ابھی آیا، اور یہ 2 گڈیاں تم دونوں رکھ لو۔ زاہد اور شہزاد حیران ہی رہ گئے تھے، جبکہ شہریار تیزی سے اپنی گلی کا موڑ بھی مڑ چکا تھا۔ پھر وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ تقریباً بھاگم بھاگ سلمان صاحب کے دروازے پر پہنچا تو آگے سے کشش کھلا دروازہ بند ہی کرنے والی تھی، مگر اسے یوں سانس پھولائے ساگ اٹھائے دروازے پہ پہنچتے دیکھتے ہی اس نے دروازہ تو بند نہیں کیا مگر نیم واسا کر دیا۔ شہریار نے دروازے پہ پہنچتے ہی بیل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازے کے پیچھے سے کشش کی شوخ آواز اٹھی، بجلی بند ہے حضور۔ شہریار نے چونک کر نیم وار دروازے سے جھانکا تو اسے صرف کشش کی کڑھی ہوئی کرتی ہی نظر آئی۔ دروازہ کھولے، ساگ دینے آیا ہوں، شہریار نے بڑی مشکل سے منہ پکا کرتے ہوئے کہہ دیا۔ لے جاؤ واپس، ہمارے گھر میں کوئی نہیں کھاتا، امی ویسے ہی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس لے گئی انہیں۔ رکھ لیں، میں نے سنا ہے بیماری میں اچھا ہوتا ہے۔ شہریار سے کچھ نہ بن پڑا تو اس کے منہ سے نکل گیا۔ اس بار کشش کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا لاؤ دو مجھے، یہ کہتے ہی اس نے پورا دروازہ ہی کھول دیا، اور اس بار دروازہ کھلتے ہی شہریار پہ تو جیسے بجلی ہی گر گئی۔ گہرے گلابی رنگ کے کڑھائی والے سوٹ میں اس کے جسم سے خوشبوؤں کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ آج اس نے بالوں کی 2 چوٹیاں بنا کے اپنے گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ شہریار کی نظریں بے اختیار اس کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ گلابی ہونٹوں کے اوپر انابی آنکھوں کے ڈورے، ہاتھ جیسے دودھ سے دھلے ہوئے اور پاؤں جیسے ملائی میں ملے ہوئے۔ اب تو بھی نا، کشش نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اس کی انگلیاں شہریار کے ہاتھ سے ٹکرا گئیں۔ شہریار کے تو جیسے پورے شریر میں آگ لگ گئی۔ ساگ کی گڈیاں اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں اور وہ کشش کے پاؤں پہ جا گری۔ وہ بوکھلا کر گڈیاں اٹھانے کے لیے کشش کے پاؤں پہ جھکا ہی تھا کہ پہلے سے جھکی کشش کا سر اس کی ناک سے ٹکرا گیا اور شہریار بے اختیار اپنا ناک پکڑ کر رہ گیا۔ کشش کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹ گیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے شہری، ہوش میں تو ہو آج؟ میں خود ہی اٹھا لوں گی، تم جاؤ، بس تم جاؤ نا۔ پھر ہنستے ہنستے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ شہریار جو ابھی تک اپنا ناک ہی پکڑے ہوئے تھا اچانک اپنی تکلیف بھول گیا اور پھر سر جھٹکتا ہوا واپس چل پڑا۔ پھر اس روز خوشی سے ساری رات اسے نیند نہ آئی، اور جب وہ دن چڑھے اٹھا تو زاہد اور شہزاد دونوں اس کے سر پہ تھے۔ تو نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے یار؟ زاہد نے کہا ہی تھا کہ شہریار چونک پڑا۔ کیسا تماشا؟ کس کو پتا ہے ابھی؟ ابے وہ کیا کہہ رہے اور تو کیا ہانک رہا ہے؟ شہزاد نے اس کے منہ میں
ہاتھ دیتے ہوئے کہا، ٹھہرو یار، ایسے نہیں، 2 منٹ صبر کرو، میں سب کچھ بتا دوں گا تم دونوں کو۔ اتنا کہتے ہی اس نے شرماتے لجاتے جو کشش کی داستان چھیڑی تو زاہد اور شہزاد دونوں کے منہ پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ ابے کیا ہو گیا تجھے؟ اپنے ہی محلے کی لڑکی سے عشق؟ شہزاد کہہ رہا تھا۔ محلے نہیں، گھر کی کہو بھائی، گھر کی۔ ابے وہ ذیشان عامر اور تنویر کی بہن نہیں کیا؟ زاہد شہریار پہ الٹ پڑا۔ وہ تو ہے یار، شہریار نے آہستہ سے کہا ہی تھا کہ شہزاد بول پڑا، یار وہ تو تیری بہنوں جیسی۔ اور آگے کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ شہریار نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور بولا، اب جانے بھی دینا یار، پہلے کی بات کچھ اور تھی۔ پھر اڑتے اڑتے یہ افواہ سارے محلے میں پھیل گئی تھی کہ شہریار کو ذیشان عامر اور تنویر کی بڑی بہن سے پیار ہو گیا ہے۔ جو سنتا وہ اپنے منہ میں انگلی دبا لیتا اور پھر توبہ توبہ کرتا ایک طرف چل پڑتا۔ کیا زمانہ آ گیا یار، دوست کی بہن سے عشق، اور وہ بھی عمر میں کوسوں بڑی۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ نہ اس میں ایڈا حیران ہونے والی کون سی گل ہے؟ میر صاحب نے حسب عادت چائے کی لمبی سی شڑکی لے کے کہا۔ اس وقت زاہد اور شہزاد ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ کمال کرتے ہیں میر جی، نہیں حیرانی والی گل؟ زاہد کے منہ سے نکلا۔ کیا مطبل ہوئے؟ میر صاحب نے چائے کی پیالی اپنے ہونٹوں سے روک لی۔ اتکے نا میر جی۔ شہزاد نے زاہد کی بات کو سنبھالا دیتے ہوئے کہنا شروع کیا ہی تھا کہ میر صاحب اسی پہ برس پڑے۔ کیا تکے ہوئے؟ سب تکیا ہوا ہے، اور کیا تکنا باقی ہے؟ میرا مطلب تھا میر جی، شہریار نے کشش کو کوئی پہلی بار دیکھا تھا جو اسے یوں چنگی لگ گئی؟ بچپن سے اسے دیکھتا آ رہا تھا۔ مطبل؟ میر صاحب نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ مطبل یہ کہ چنگی لگنی تھی تو کہیں بچپن میں چنگی لگ جاتی، یہ اب آ کے اسے چانن ہوئے۔ شہزاد بات کرتے کرتے زاہد کی طرف تکنے لگ گیا تھا۔ محبت پہ لکھی کتابیں پڑھنے اور آپ محبت کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے یار۔ میر صاحب بات کرتے کرتے زاہد تک چلے آئے اور پھر اپنا ہاتھ شہزاد کے کندھے پہ دھر کے کہنے لگے، یہ محبت وہ بلا ہے جو بندے کے اندر لک چھپ کے بیٹھ جاتی ہے اور پھر موقع کی تاڑ میں رہتی ہے کہ کب ایسی ہوا چلے، ایسی فضا بنے کہ ذرا نظر بہک جائے، دل دہک جائے اور روح کسی خمار میں مہک جائے تو یہ آ کے بندے کو چھاپ لے۔ یہ یوں۔ اتنا کہتے ہی میر صاحب نے شہزاد کو جپھی ڈال دی اور وہ بیچارہ اس میں پھڑکتا ہی رہ گیا تھا۔ آج رات پھر شہریار کشش کی گلی کی طرف نکل آیا تھا۔ کوئی عجیب ہی تھی یہ رات بھی، ٹھنڈی سرد ہوا چاند کو بادلوں کی اوٹ کی طرف اڑائے لیے جا رہی تھی۔ گلی میں وہ سناٹا تھا کہ خدا کی پناہ، بس۔ اور ایسے میں شہریار کے چلتے قدموں کی صدائیں خود اسے بڑی عجیب معلوم ہو رہی تھی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی کشش کی گلی میں اٹھائے ہوں گے کہ اس کا پورا وجود ڈگمگا کر رہ گیا۔ کشش اس اندھیری رات میں اپنے ٹیرس پہ کھڑی اپنے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی پھیرے جا رہی تھی، لیکن اس کی نظریں آج اسی طرف تھی جہاں سے شہریار آ رہا تھا، اور یہ تکتے ہی شہریار کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی سی محسوس ہوئی تھی۔ خدایا، کیا یہ میرے لیے ہی؟ ابھی وہ اتنا ہی سوچ پایا ہوگا کہ اس کے پیچھے سے ایک سایہ سا نمودار ہوا، اور پھر وہ اپنا بھاری بھرکم جسہ لہراتا ہوا سیدھا کشش کے دروازے تک پہنچ گیا، اور اس نے دروازے میں رکتے ہی کشش کو ہاتھ سے اشارہ کیا
اور پھر کشش تیزی سے دوڑتے ہوئے واپس ٹیرس کے دروازے کی طرف دوڑ پڑی۔ شہریار کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یہ بھلا فرحان کے سوا اور کون تھا؟ شہریار کو اپنے پورے وجود سے جیسے جان سی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور پھر وہ خالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح وہیں کشش کے گھر کے سامنے ایک دیوار کے سائے میں ڈھیر ہوتا چلا گیا، جبکہ فرحان بڑے آرام سے دروازہ کھول کے اندر چلا گیا تھا۔ کشش خود ہی اس کے لیے دروازہ کھولنے آئی تھی۔ اگلے روز میر صاحب کی بیٹھک میں زاہد پھر میر صاحب کے کان لگا ہوا تھا۔ کچھ سنیا جے میر جی؟ کیا ہوئے؟ میر صاحب نے سگریٹ ہونٹوں میں دبا لیا۔ میں رات کوئی 11 بجے سگریٹ کی کھلی دکان ڈھونڈنے باہر نکلا تھا۔ پھر میر صاحب نے اس بار بھی سگریٹ کا کش روک لیا تھا۔ پھر کیا میر جی؟ شہریار کشش کے گھر کے سامنے والی دیوار سے ٹیک لگائے خالی بوری کی طرح ڈھیر ہوا پڑا تھا اور اس کا گریبان کھلا تھا۔ زاہد نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میر صاحب نے اس بار ایک لمبا سا کش لے کر اس کا سارا دھواں اپنی ہی آنکھوں میں بھر لیا اور پھر ایک آہ بھر کر کہنے لگے، ہاں ہاں، سایہ کوئے یار میں گریبان چاک ہو جاتے ہیں، سارے گمان خاک ہو جاتے ہیں۔ ادھر میری بھی سنے نا میر جی، شہزاد نے کہا تو میر صاحب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں تو سنا۔ یہاں شہزاد کی آواز بھی بیٹھ گئی اور وہ گہری رازداری کے لہجے میں کہنے لگا، میں نے اکثر دیکھا ہے اندھیری راتوں میں شہریار کا وجود ڈولتا ڈگمگاتا کشش کی گلی کے کونے سے نمودار ہوتا ہے، اور اس وقت اس کا ایک قدم یہاں پڑ رہا ہوتا ہے تو دوسرا وہاں۔ ہاں ہاں، میر صاحب نے ایک ہوکا پرا۔ کوچے دلدار میں عاشق پہلا قدم یقین پہ رکھتا ہے تو دوجا اپنے آپ ہی ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا ہوگا کہ بیٹھک کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور پھر اس سے شہریار اندر داخل ہو گیا۔ یہاں سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ ملگرے سے کپڑوں نے تو اس کا حلیہ ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں ابھی کشش کو خواب میں دیکھ کے آیا ہوں میر جی، شہریار نے آتے ہی میر جی کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے نظر بھر کے میری طرف دیکھا اور ہنستی ہوئی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کہیں چلی گئی۔ شہریار نے اتنا ہی کہا تھا کہ سب کی نظریں میر صاحب کی طرف اٹھ گئیں، جو ایک آہ بھرتے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ بن دیکھے کہ سودے بھی عجیب ہوتے ہیں، بندہ ملے بغیر ہی وارو واری چلا جاتا ہے۔ میر جی، شہریار کی حالت اب سودائیوں ورگی ہو گئی ہے، پورا دن اپنی بیٹھک کا بوا کانا کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ زاہد کے کہنے پہ میر جی نے شہریار کی طرف دیکھا ہی تھا کہ ساتھ ہی شہزاد بھی بول پڑا۔ ذرا سی آہٹ ہوتی ہے تو یہ بوئے کی طرف دوڑ پڑتا ہے کہ کہیں یہ وہ تو نہیں۔ حالا کہہ کر میر صاحب نے شہریار کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ تب میر صاحب چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور پھر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ دھر کے کہنے لگے، کوئی انوکھی گال نہیں پتر ہوئے، خالی دستک پہ کان لگائے لوگوں کی جان بھی شاید دستک کی مہمان ہوتی ہے۔ ادھر اپنے گھر کے ٹیرس پہ چائے پیتی کشش سے اس کی گہری سہیلی آمنہ کہہ رہی تھی، شہریار پہلے تو ایسا نہیں تھا، دیکھ لو کہیں تمہیں ہی نہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کشش نے اپنی گردن نفی میں ہلائی
عورت مرد کی نظر پہچاننے میں کم ہی غلطی کیا کرتی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ وہ تمہارے بھائیوں سے تو کچھ کہنے سے رہا۔ آمنہ نے کہا، ٹھیک کہتی ہو، مرد دوستی یاری کے معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیج دے۔ کشش نے چائے کا کپ واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا، نہ، ایسی صورت میں پھر تمہارا کیا جواب ہوگا؟ آمنہ نے پوچھا۔ مجھے کوئی جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں، گھر والے خود ہی انہیں سمجھا بجھا کے رخصت کر دیں گے۔ اور پھر تمہیں تو پتہ ہی ہے، میں بچپن سے فرحان کو پسند کرتی ہوں، اور اگر گھر والوں نے فرحان کے بجائے شہری کو پسند کر لیا تو تم کیا کرو گی؟ سہیلی نے کہا، تم بہت آگے چلے گئی ہو۔ اول تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، باہر کا تعلق چاہے کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، خونی رشتے سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس بار اس کی سہیلی نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنا کپ اٹھا کر چائے پینے لگ گئی۔ اور پھر ہوا بھی یہی تھا۔ چند روز بعد جب شہریار ہاکی کھیل کے گھر واپس آیا تو اس کے والد ایک خط اٹھائے صحن میں پھر رہے تھے۔ شہریار کو تکتے ہی وہ خوشی سے اس کے ساتھ چمٹ گئے اور بولے، مبارک ہو، میرے دوست نے اپنی فیکٹری کے لیے تمہیں کراچی بلا لیا ہے۔ اسے اپنی فیکٹری کے لیے ایک نوجوان اور ایماندار مینیجر کی ضرورت تھی۔ میں نے اس سے بات کی تو وہ مان گیا۔ اتنا کہتے ہی وہ شہریار کو اپنے دوست کا خط پڑھانے لگ گئے۔ نانی جی کدھر ہیں آج؟ کچھ دیر بعد شہریار نے پوچھا۔ یار، وہ تمہارے دوست تنویر کے گھر گئی ہوئی ہیں، کہہ رہی تھی سارا نے بلایا ہے۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا ہوگا کہ شہریار کی نانی سامنے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ انہوں نے آج بالکل سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پہ انہوں نے پیلا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ شہریار ایک بار چونک اٹھا، کیونکہ ایسا دوپٹہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں پہنا تھا۔ نانی جی، آج آپ نے بالکل سفید کپڑوں پہ کیا پہن لیا ہے؟ شہریار کے منہ سے نکل گیا، ہائے ہائے ہٹ، کیا پہن لیا؟ سفید دوپٹہ اور کیا؟ اس کی نانی نے ہنستے ہوئے اسے ٹھوکر لگاتے ہوئے کہا، پر یہ سفید کہاں ہے، یہ تو پیلا زرد ہے۔ شہریار نے جرح کرتے ہوئے کہا، او ہاں، آج میں سارا کی طرف گئی تھی، اس نے بلایا ہوا تھا۔ انہوں نے آج چنج نشانی کرنی تھی نا بیٹی کی، لڑکے والوں نے مجھ پہ بھی رنگ ڈال دیا، ابھی اتار دیتی ہوں اسے۔ اتنا کہتے ہی وہ اندر کی طرف پڑھنے ہی لگی تھی کہ شہریار کے منہ سے نکلا، چنج نشانی؟ ہاں ہاں، انہوں نے فرحان کو رشتہ دے دیا ہے نا کشش کا، سارے بہت خوش تھے۔ بس اتنا سننا تھا کہ شہریار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے باپ سے لیا خط اپنی مٹھی میں دبایا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں ہائے، اسے کیا ہوا ہے؟ نانی کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ اس کے والد کہنے لگے، چھوڑیں پاوی جی، اب یہ ہمارے پاس مہمان ہے، کچھ روز بعد میں اسے کراچی بھیجنے والا ہوں۔ میرے دوست نے اسے وہاں بلا لیا ہے نا اپنی فیکٹری کی دیکھ بھال کے لیے۔ اچھا، شہری کو نوکری مل گئی ہے؟ شکر ہے تیرا خدایا، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کی نانی نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور آنکھیں بند کر کے دعائیں مانگنے لگ گئی۔ ادھر کشش کے گھر والوں نے کشش کا رشتہ طے کرنے کے بعد مزید کوئی دیر نہیں لگائی تھی اور اگلے ہی ہفتے شادی کا دن مقرر کر دیا تھا۔ شہریار کے پاس اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ جلد سے جلد اپنا شہر چھوڑ دے اور فوراً کراچی چلا جائے۔ اور پھر اس نے کیا بھی ایسے ہی۔ محلے کے کسی دوست یار کو بتائے بغیر ایک رات اس نے اپنے والد اور نانی کو بھی ساتھ لے لیا اور رات والی ریل سے کراچی روانہ ہو گیا۔ پھر شہریار کراچی کیا گیا، کراچی کا ہی ہو کر رہ گیا۔ 5، 7، 10، 12 سال گزر گئے۔ اس نے مڑ کے اپنے گلی محلے کی خبر ہی نہ لی اور نہ کشش کے غم میں شادی کی۔ پورے 12 سال بعد وہ اپنے گھر واپس آیا۔
तो भी वो रात ही का वक्त था। उसने अपने घर का बुआ खोला, फिर वालिद और नानी को खाना दे के खुद वो अपने मोहल्ले में निकल आया। मीर जी की बैठक का दरवाज़ा आज भी उसी तरह खुला हुआ था और वो अपनी मसहरी पे एक बनियान सी पहने किसी किताब का कोना मुंह में दबाए शायद अपने आप से ही हम कलाम थे। आज तक किसी ने जाने वाले से ये नहीं पूछा कि जब उसने इतना ही याद आना था तो फिर उसने जाना कहाँ था, और अगर चले ही जाना था तो फिर इस याद का ठिकाना कहाँ था। शहरयार उनके खुले बूहे से अंदर दाखिल हुआ तो मीर साहब उसे तकते ही चौंक उठे और अपनी मसहरी से उठ खड़े हुए। ओ या शहजादे, किधर रह गया था तू? उन्होंने उसी बेतकल्लुफी और खुलूस से उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, बस मीर जी, मैं ये शहर ही छोड़ के चला गया था। उसने कदरे शर्मिंदगी से कहा, तूने कोई अनोखा काम तो नहीं किया, सारे आशिक तेरे ही तरह चले होते हैं। मीर साहब के मुंह से निकला, मैं कुछ समझा नहीं मीर जी। शहरयार ने कहा ही था कि मीर साहब ने एक आह भरी और कहने लगे, समझा तो मैं भी नहीं, तुझे क्या समझाऊं। इतना कहकर वो उसकी तरफ गौर से तकने लग गए और फिर गोया हुए, न एक बात तो बताई पुत्र जी, ये इश्क जहां जाता है अपना शहर भी नाल ही नहीं ले जाता। उनकी बात सुनकर शहरयार के मुंह से एक तवील सांस सा निकल गया और फिर उसने कहा, मोहल्ले वाले तो सारे ठीक है ना मीर जी? सारे ही ठीक हैं पुत्र जी, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, आप किसका पूछना चाहते हैं? किसी का भी नहीं मीर जी, किसी का भी नहीं। शहरयार ने बात टालते हुए कह दिया, आप जिसका नहीं पूछना चाहते उसका भी बता देता हूँ। माशाल्लाह कोई 5 बच्चे हैं उसके, फरहान के साथ खुश है वो। फरहान को तो आप जानते ही होंगे ना, और यही कोई 5-7 हाथ छोड़ के पिछली गली में उसका घर है। मीर साहब ने अभी इतना ही कहा होगा कि शहरयार ने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और फिर चीख उठा, बस करे मीर जी, बस कर जाएं। फिर उस रोज वो काफी शब ढले अपने घर से निकला था कशिश की गली का एक चक्कर लगाने। आज उसने लंबा सा ओवरकोट पहन रखा था और सर्दी से बचने के लिए सर पे ऊनी टोपी भी ले ली थी। कशिश की गली आज बड़ी वीरान और सुनसान लग रही थी। उसने नजर उठा के गली में बने दीगर घरों की तरफ देखा। अक्सर घरों के रंग उड़ चुके थे। खुद कशिश का घर भी अपनी दिलकशी खो चुका था। वो कुछ देर उसी गली में किसी भूत की तरह चकराता रहा और फिर एक तरफ बढ़कर अंधेरे का हिस्सा बन गया। अगले रोज पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल चुकी थी कि शहरयार कराची से वापस आ गया है, इसलिए उसके मोहल्ले के सारे दोस्त उसे मिलने घर पहुंच गए थे। इनमें हाजी बशीर साहब के 3 बेटे भी थे, हमाद, फवाद भी और जाहिद और शहजाद भी। और तो और तनवीर खुद भी उसे मिलने आ गया था, मगर ज्यादा देर उसके पास रुका नहीं था। उसने कशिश के घर सब्जी पहुंचाना थी। जब सारे मोहल्ले वाले उठ के चले गए तो हाजी बशीर का बड़ा बेटा जावेद उसके कान लग गया और बेहद राजदारी से कहने लगा, एक बात बताऊं शहरी, कशिश अपने कार इतनी खुश नहीं। शहरयार की आंखों में एक चमक सी ओत कर आई और फिर उसने पूछा, मतलब? ओए मतलब ये कि आजकल उसकी अपने शौहर से चल निकली है। मैं कल ही उसकी गली से लंघ के आया हूँ। दोनों मियाँ बीवी ऊंची ऊंची बोल रहे थे और एक दूजे को बेनुकत सुना रहे थे। जावेद ने अपनी आवाज और मध्यम कर ली थी। अच्छा, कुछ और भी दसो। शहरयार के मुंह से खुशी से निकल गया। मैं तुझे बताता हूँ, मेरी कशिश की सहेली से ना बड़ी पुरानी सुरसलाम है। इस बार परवेज बोल पड़ा।
जो जावेद से छोटा था। वो कह रही थी पिछले महीने कुछ 6 दफा कशिश रोज के अपने माँ बाप के घर आई है और हर बार उसी ने बीच में पड़ के उसकी अपने शौहर से सुलह कराई है। ना दोनों के बीच मसला क्या है? शहरयार ने पूछा। इस बार सबसे छोटा खुर्रम बोल पड़ा, ये तो खुदा ही जाने शहरी, पर हालात मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। मैं आज फिर उनकी गली में जाऊंगा और फिर आके तुझे बताऊंगा। उसने इतना ही कहा था कि शहरयार ने बेसब्री से कहा, ओ हाँ जाएं जरूर और फिर मुझे बताएं भी। ओ तो फिक्र ही ना कर शहजादे, खुर्रम ने उसके कंधे पे हाथ मारते हुए कहा और फिर वो तीनों ही उठ खड़े हुए। शाम को मीर जी की बैठक नुची हुई थी। आज वहाँ मीर साहब के अलावा हाजी बशीर साहब के दोनों बड़े लड़के जावेद और परवेज भी मौजूद थे और उनके साथ फवाद, हमाद, शहजाद और जाहिद की चौकी भी जमी हुई थी। जबकि मीर साहब फवाद से कह रहे थे, ओ ये तूने पहला सवाल ही दुख देने वाला कर दिया, अब इसका जवाब मैं तुझे क्या दूं? हाँ ना मीर जी, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं आपकी जान छूटने वाली। हमाद ने फौरन ही फवाद की हमायत कर दी थी। यहाँ सारे ही मुड़कर फिर मीर साहब की तरफ तकने लगे थे। ओए उधर से मेरा सिगरेट पकड़ाओ। मीर साहब ने जावेद को हुक्म दिया ही था कि उसने फुर्ती से उनकी डब्बी से एक सिगरेट निकाला और फिर उसे सुलगाकर मीर साहब की तरफ बढ़ा दिया। मीर साहब ने जलता हुआ सिगरेट अपने होंठों में दबा लिया और फिर उसका एक तवील कश लेके कहने लगे, अपना सवाल दोहराओ ओए। इस बार फवाद कुछ कहने ही वाला था कि उसकी जगह हमाद बोल पड़ा। ओ मीर जी, फवाद ने पूछा था आशिक को कब खबर मिलती है क्या वो अपना नहीं रहा किसी दूजे का हो गया? मीर साहब ने हुंकारा भरा और फिर कहने लगे, साज पूछो तो इसनी खबर तो मुझे भी नहीं है कि। वो इतना कह के रुके ही थे कि शहजाद बोल पड़ा, यानी कि आपको भी इसकी कोई तला नहीं मीर जी? क्या मतलब होए? मीर साहब ने उसकी तरफ रुख पलटा ही था कि जाहिद ने बात उचक ली, पर मीर जी आप तो कहा करते थे जब नजर गवाही दे रही हो, दिल उसकी तस्दीक कर रहा हो और रूह मुड़ मुड़ के फैसला उसी के हक में लिख रही हो, तो बंदे को समझ लेना चाहिए कि अब वो अपनी जात का कैदी नहीं रहा। हाँ तो फिर? मीर साहब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो फिर क्या मीर जी, गाल तो गई ना मुक, जाहिद ने कहा। मगर मीर साहब की मुंडी मुसलसल नफी में हिल रही थी और थोड़ी देर में वो कह रहे थे, ओए बेखबरे को ये खबर पहले मिल जाए तो वो खबरदार ना हो जाए। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि जावेद बोल पड़ा, मैंने कल रात भी देखा मीर जी, शहरयार भूत बनाना कशिश की गली में फिर रहा था। ओए कोई उसकी गली में आप नहीं जाता सोनिया, इशक बाँ फाड़ के वहां ले जाता है और कहता है यहाँ भूत बन के फिरता रहो। हाँ। मीर साहब के मुंह से एक आहसी निकल गई थी। ना मीर जी, ये शहरी कोई चक्कर चला के फिर कशिश के नेड़े नहीं हो सकता। मेरा मतलब था कोई हमदर्दी शमदर्दी उससे जता के। ये आवाज परवेज की थी। वो बड़ी देर से चुप बैठा सबकी बातें सुन रहा था, मगर मीर जी की मुंडी फिर नफी में हिल रही थी और वो कह रहे थे, मुहब्बत तो आप फरेब होती है, इसमें बहुता छल चलाने लग जाओ ना तो फरेब धूणा हो जाता है। आप ठीक कहते हैं मीर जी, अक्सर लोगों को मोहब्बत नहीं होती बल्कि मोहब्बत का वहम हो जाता है। जावेद ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा ही था कि बैठक के दरवाजे से खुर्रम साओ हुआ अंदर दाखिल हुआ और आते ही कहने लगा, मैं अभी कशिश की गली से होके आ रहा हूँ। वहाँ उसका शौहर फरहान उसे घसीटता हुआ दरवाजे से अंदर ले जा रहा था और कशिश कह रही थी, मैंने अब और इस घर में नहीं रहना। खुर्रम की बात खत्म हुई तो जैसे पूरी महफिल पे
ایک سناٹا سا طاری ہو گیا۔ کافی دیر کوئی بھی بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بالآخر میر صاحب نے ہی ہمت کی اور پھر سب کے چہروں پر ایک نظر ڈال کے کہنے لگے، اللہ جانتا ہے کوچے دلدار سے جب بھی کوئی خبر آئی ہے خیر کی نہیں آئی۔ وہ بندے کا سانس سکھ جاتا ہے اور وساب پھک جاتا ہے۔ پر یہ تو خوشی کے چاول ہے نا میر جی، شہری سنے گا تو کتنا خوش ہوگا وہ۔ خرم سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا۔ میر صاحب نے ایک اچٹتی سی نظر خرم پہ ڈالی اور پھر کہنے لگے، وہ کسی کے اجڑنے کا مطلب آپ کا بس جانا نہیں ہوتا۔ پر وہ تو محبوبہ ہے اس کی۔ خرم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میر صاحب گویا ہوئے۔ وہ ایسی اجڑی پجڑی محبوبہ کسی محبوب کا کار نہیں بسا سکتی۔ ان کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ باہر صحن میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں گونج اٹھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت دور سے دوڑ کر آ رہا ہو۔ سب کی توجہ صحن کی طرف ہو گئی اور پھر اچانک بیٹھک کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور اس میں سے شہریار اندر داخل ہو گیا۔ آج خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اوے خیر تو اے شہزادے، کوئی تیرے پیچھے لگا ہوا ہے کیا؟ اسے تکتے ہی میر صاحب کے منہ سے نکل گیا، سچ کہتے ہیں میر جی، خوشیاں میرے پیچھے لگ گئی ہیں۔ آپ نے سنا نہیں جو کچھ کشش کی گلی میں ہو رہا ہے؟ شہریار نے میر صاحب کو دونوں منڈوں سے پکڑ لیا تھا۔ نہ تو آپ اس کی گلی میں گیا تھا؟ میر صاحب نے اس سے سوال کیا۔ نہیں تو میر جی، میرا وہاں کیا کام، جانے والے جاتے ہیں نا وہاں، اور میرے لیے نویں سے نواں پیام لے کر آ جاتے ہیں۔ شہریار کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ میر صاحب ایک آہ بھرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اوے کچے دلدار سے آج تک جتنے بھی پیام آئے ہیں کب کسی عاشق کے کام آئے ہیں؟ یہ آپ نے نئی فلم ڈال دی ہے میر جی، نہ آپ کا مطلب ہے یہ سارے لوگ جو وہاں سے میرے لیے خبریں لاتے ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں؟ شہریار بھڑک اٹھا تھا۔ میں کب کہتا ہوں کہ وہ جھوٹی ہوتی ہیں؟ پر سن پتر، پیامبر کی آنکھیں اور کان صرف وہی کچھ دیکھ اور سن سکتے ہیں جو صرف دکھایا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے، پر عاشق کے کان اور آنکھ وہ کچھ بھی سن اور دیکھ لیتے ہیں جو سنایا جاتا ہے اور نہ دکھایا جاتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے مجھے خود وہاں؟ شہریار کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ میر صاحب نے ایک طرف پڑھی شعر و شاعری کی کتاب اٹھا لی اور منہ میں ایک سگریٹ داب کے باہر نکل گئے۔ پیچھے بیٹھک میں موجود سارے لوگ شہریار کی طرف تکنے لگ گئے تھے۔ پھر اسی رات اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود کشش کی گلی میں جا کے صورتحال کا جائزہ لے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنا اوور کوٹ الماری سے نکال لیا۔ تھوڑی دیر میں وہ سر پہ اونی ٹوپی اوڑھے اور گلے میں ایک مفلر ڈالے باہر گلی میں نکل آیا۔ باہر گلی میں آتے ہی اس کے قدم خود بخود ہی کشش کے پرانے ماں باپ والے گھر کی طرف اٹھنے لگے۔ شاید وہ اس کی پرانی گلی کا چکر لگا کر اس گلی میں مڑنا چاہتا تھا جہاں اب کشش کے شوہر فرحان کا گھر تھا۔ اپنی گلی سے باہر نکلتے ہی اس نے ایک موڑ مڑا اور پھر دوسرے موڑ سے کشش کی وہ گلی شروع ہو گئی جہاں اس کا پرانا اور آبائی گھر تھا۔ ابھی اس نے گلی میں چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کشش کے ماں باپ کے گھر کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور پھر اس میں سے کشش کے تینوں چھوٹے بھائی ذیشان، عامر اور تنویر ایک ہی موٹر سائیکل پہ سوار تیزی سے باہر نکل آئے۔ یہاں ان کے پیچھے ہی کشش کی ماں سارا اور اس کی گہری سہیلی آمنہ بھی باہر نکل آئی اور وہ تیزی سے دروازے کو تالا لگانے لگی، جبکہ کشش کی ماں کہہ رہی تھی، جلدی کرو جلدی،
فرحان کہیں بچوں کو ہی نہ مار دے۔ یہ آواز سنتے ہی شہریار کے لبوں پہ ایک بے ساختہ سی مسکان رینگ گئی، جیسے اسے کوئی بے بہا اطمینان نصیب ہو گیا ہو۔ اور پھر اس نے اپنے قدم اور آہستہ کر لیے، جبکہ کشش کی ماں اور اس کی گہری سہیلی آمنہ بہت تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ شہریار مسرت کے بے پناہ احساس سے معمور آہستہ خرامی سے قدم اٹھاتا وہ گلی ماپنے لگا۔ پھر موڑ پہ پہنچتے ہی وہ اپنے بائیں طرف مڑ گیا۔ یہ ایک ذیلی گلی تھی جس کے کونے سے وہ گلی شروع ہو جاتی تھی جس سے اب کوچہ دلدار کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ذیلی گلی کے ختم ہوتے ہی وہ ایک کھمبے کے پاس آ کے رک گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگ گیا۔ پھر جانے اسے کیا سوجھی، اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک سگریٹ باہر نکال لیا اور پھر اسے سلگا کر اس نے منہ میں داب لیا، اور پھر بائیں طرف مڑتے ہی اس نے پہلا قدم کوچہ دلدار میں رکھ دیا۔ کشش کی گلی میں روشنی کوئی اتنی خاص نہیں تھی، کیونکہ دونوں طرف بنے اونچے اونچے دو رویہ گھروں کے باہر بھی کوئی بلب روشن نہیں تھا۔ البتہ گلی کے بالکل درمیان میں بنے ایک گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور اس سے روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی تھی۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا تو اسے اسی گھر کے بالکل سامنے ذیشان کا موٹر سائیکل بھی کھڑا نظر آ گیا۔ شاید یہی کشش کا گھر تھا، مگر آج دور سے ہی اس کے گھر کے اندر سے بچوں اور عورتوں کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی، اور ان آوازوں کو سنتے ہی اس نے سگریٹ کا ایک اور طویل کش لیا، اور پھر گل جھاڑ کر اس نے سگریٹ اپنے ہونٹوں میں دبا لیا۔ اب اس کے قدم اور تیزی سے کشش کے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ پھر وہ اس کے بوہے کے بالکل سامنے پہنچ گیا۔ کشش کے گھر کا دروازہ بالکل چوپٹ تھا اور اس سے اندر دور تک پھیلا ہوا صحن صاف نظر آ رہا تھا، مگر وہ اس ڈر سے کہ کہیں پہچان ہی نہ لیا جاؤں، دروازے سے چھن کر باہر آنے والی روشنی سے چند قدم دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس کی نظر کشش کے صحن کے اندر چلی گئی۔ اندر کشش اور اس کا شوہر فرحان بچوں کو خوشی سے ہوا میں اچھال رہے تھے، اور بچوں کی چیخوں میں کشش کے تینوں بھائی دھمال ڈال رہے تھے۔ سارا اور کشش کی سہیلی آمنہ کی تالیوں میں آس پاس کھڑی محلے کی دیگر عورتوں کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بس یہ منظر تکنے کی دیر تھی کہ دکھ کی ایک شدید لہر شہریار کے دل کو مسل گئی۔ اس کی اونی ٹوپی سر سے پھسل گئی، پورا وجود کہیں اندر سے ہل گیا اور ہونٹوں میں دبا ہوا سگریٹ نکل گیا۔